محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک سنی جماعت اصلاحی اور جماعت اتحاد المسلمین فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی یہ ہفتہ واری بزم تفسیر قرآن کے سیزن 3 کا آج 35واں 35واں سیشن ہے، جس کا موضوع ہے معراج کا بیان، معراج کی حقیقت اور مقاصد کیا ہیں۔ اس تعلق سے انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ موضوع سے متعلق چند اشعار شفیق بھائی دیگر سامعین سماعت فرمائیں۔ آج کا موضوع ہے معراج کا بیان، یعنی معراج کیا ہے، کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ کیا ہے، کب ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی، یہ 4 کاف جو ہے اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اشعار سماعت فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، اور نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے۔ اور دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ اور
آپ کی معراج تو یہ ہے، تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، تیری معراج کہ تو عرش بری تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ اور کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے، کہا یا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، جی نہیں تو رب کی تجلی سے میرے بالوں پر جل جائے۔ اب آپ سفر فرمائیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، امیر خسرو اپنے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامی کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم، روح الامی کہنے لگے اے مہجبی تیری قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، آپ کا مماثل مانے آپ جیسا، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ اور آفاقہا گردیدم بہرے بتاں ورزیدم، آفاقہا گردیدم بہرے بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں نے حضرت جبریل کہتے کہ میں نے سب کچھ دیکھا، آسمانوں میں زمینوں میں بڑے بڑے معشوق دیکھے، بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن بسیار خوباں دیدم بڑے بڑی خوبی والے دیکھے، لیکن تو چیزیں دیگری، لیکن آپ جیسا۔ اور اعلی حضرت نے یہ کہہ کر کے قلم توڑ دیا، کیا کہ جب جبریل نے پوچھا، جب حضور نے پوچھا کہ جبریل بتاؤ ہمارے جیسا بھی تم نے دیکھا، تو کیا کہتے ہیں؟ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک بار جھوم جھوم کا درود شریف پڑھ کے سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کی رات معراج کی رات ہے، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ معراج کے عربی معنی آتے ہیں ترقی کرنا، اونچائی کی طرف جانا۔ معراج معنی سیڑھی کے بھی آتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے انسان ترقی کرتا ہے۔ آج الیکشن کا رزلٹ آیا جی، کتنے اوپر والے تھے جو نیچے گئے، اور کتنے نیچے والے تھے جو اوپر گئے، لیکن آج سے 1449 سال پہلے کی بات ہے، آج سے 1449 پہلے رب نے اپنے حبیب کو وہی کیا کہا؟ سر لا مکان سے طلب ہوئی، کوئی حد ہے ان کے؟ تو آج سے 1449 سال پہلے رب نے اپنے حبیب کو وہ عروج دیا، وہ ترقی دی، وہ معراج دی کہ نہ آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر آپ تک کوئی وہاں تک نہیں پہنچا، اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی پہنچے گا۔ آپ وہ عروج ملا کہ جہاں عروج کی سرحدیں بھی جو ہے دم توڑتی نظر آتی ہیں، وہی لا مکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ تو گویا معراج کا یہ اصطلاحی، یہ لغوی معنی ہے۔ اب اصطلاحی معنی سمجھ لیں کہ اصطلاحی معنی معراج کے کیا ہیں؟ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک، اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا عرش اعظم تک، اور عرش اعظم
تو پھر اللہ کا ملاقات و دیدار، یہ پھر اس کے بعد جنت و دوزخ کی سیر، عجائبات کی سیر، یہ جو 80,000 سال کا سفر تھا، کتنا 80,000 سال کا سفر، اور کتنی دیر میں ہوا؟ تھوڑی دیر، لیلن، رات کا کچھ حصہ۔ شاعر کہتا ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ 80,000 سال کا سفر کتنی دیر میں؟ کچھ حصے میں۔ کتنا عرصہ لگا؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ اب زنجیر، آج کل تو زنجیر نہیں، ہمارے ملک میں ہمارے گھر پہ آج بھی زنجیر ہے، باہر والے دروازے پر بھی اور اندر والے دروازے پر بھی دو زنجیریں ہیں، جب چھوڑ دو تو کچھ دیر تک ہلتی رہتی ہے نا۔ تو آدمی زنجیر کو چھوڑ دے تو کتنی دیر ہلے گی؟ اور دوسرا بستر پر جب آدمی سوتا ہے، جب اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر بستر گرم رہتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے ٹھنڈا ہونے میں بستر کو، گرم بستر کو؟ یا زنجیر کو چھوڑو تو رکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے وقفے میں یہ 80,000 سال کا سفر طے ہوا ہے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ تو اس ایک پل میں جو 80,000 سال کا سفر طے ہوا ہے، اس پورے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہے معراج کا، اصطلاحی تعریف۔ کب ہوئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت، آپ نے اپنے نبی ہونے کے اعلان کے 11.5 سال بعد طائف کا خطرناک سفر، جی اس کے بعد یہ معراج ہوئی، اور 1447 چل رہی ہے تو کتنا ہوگا؟ 1449 سال۔ جی کب چاند کی 26 تاریخ گزرنے کے بعد 27ویں شب، جو آج کی شب ہے۔ یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ یہ اتنا لمبا سفر ایک ہی رات میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، اور وہاں سے پھر جو ہے عرش اعظم اللہ کے قرب خاص میں پھر دیدار کرنا، پھر جنت و دوزخ کی سیر کرنا، یہ سارا سفر کتنی دیر میں؟ رات کے۔ اور کتنا سفر تھا؟ 80,000 سال کا سفر۔ عقل دم توڑتی نظر آتی ہے کہ 80,000 سال کا سفر یہ کتنی دیر میں؟ کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سمجھے نہیں؟ آئیے اس کو اب ہم قرآن سے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تفسیر کی کتابوں میں آپ جائیے، تفسیر نعیمی میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ جس رات 27ویں شب کے بعد جب دن نکلا، دن کے 9 سے 11 کے بیچ کی آپ خان حرم میں پہنچے، جہاں 27 قبیلوں کے 27 سردار حرم میں موجود تھے، اور تقریباً 27 تاجر، عرب کے بڑے بڑے تاجر وہاں موجود تھے۔ اور آپ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں آج رات جو گزری ہے اس میں مسجد اقصی گیا بھی تھا اور آ بھی گیا۔ لوگوں نے کہا ممکن نہیں، جانے میں ہفتے لگ جاتے ہیں۔ بھائی اس وقت کوئی ایروپلین تو تھا نہیں، ایروپلین نہیں تھا کہ صاحب رات ہی رات میں آگئے، جانے میں ہفتوں اور پھر آنے میں ہفتوں، ایک ہی رات میں ہی ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس موقع پر جب لوگوں نے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا تو اللہ نے، اور آج ہمارے بھی عقلی کہتی ہے کہ 80,000 سال کا سفر یہ اتنی دیر میں کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے ان سارے عقل جہاں
سوال کرتی ہے کہ اتنا مختصر عرصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کے ایک لفظ نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ کوئی جواب، کوئی سوال ایسا نہیں چھوڑا ہے جو قرآن نے نہ دیا ہو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کفار مکہ جب خانہ کعبہ میں جو 27 قبیلوں کے جو سردار تھے، جب آپ نے کہا کہ رات میں جو رات گزری ہے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، جب انہوں نے کہا تو کہا یہ ممکن نہیں ہے، تو اس موقع پر طائر صدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی حضور گئے، اللہ نے فرمایا جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یعنی لفظ سبحان نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ یہ 80,000 کا سال کا سفر یہ اتنی دیر میں کیسے ہو سکتا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ لفظ سبحان نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ رب فرماتا ہے اے لوگوں محمد کو نہ دیکھو، میں لے کر گیا۔ پاک ہے وہ ذات۔ ہم اور آپ ایک سیکنڈ میں تھانہ اسٹیشن نہیں جا سکتے، 10 منٹ میں انصار بھائی جو ہے لکھنؤ اسٹیشن نہیں پہنچ سکتے، نہ کوئی طیارہ نہ کوئی پلین پہنچا سکتا ہے نا۔ ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں جا سکتے، مگر اللہ لے جانا چاہے۔ وہ خدا کہ جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وہ رب جو ہے کہ جس نے ایک ناپاک گندے پانی سے ایک خوبصورت انسان پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ خود، ہم مجبور ہیں مگر وہ مجبور نہیں ہے، ہم لاچار ہیں وہ لاچار نہیں ہے، وہ ہم عاجز ہیں وہ عاجز نہیں ہے۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، کائے سے پاک ہے، لاچاری سے، مجبوری سے، کمزوری سے، ہر کمزوری ہر لاچاری سے ہم لاچار ہیں، مگر خدا چاہے تو اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آنے واحد میں سارے آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے۔ وہ کرایا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، اے نبی کی معراج پر سوال کرنے والوں، عقلی گھوڑے دوڑانے والوں، نہ محمد گئے ہیں لیکن لے جانے والے اللہ نے حضور کی طرف نسبت نہیں کی ہے کہ حضور گئے، بلکہ کیا کہا؟ اللہ لے کر گیا۔ پاک ہے وہ ذات۔ تو گویا یہ لفظ، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ حضور کا یہ سفر اللہ نے کرایا ہے اور اللہ اس بات پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ اپنے بندے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں زمین و آسمان کا سفر، جنت و دوزخ کا، آسمانوں کا اور عرش اعظم تک وہ سفر کرا سکتا ہے۔ بہرحال میں اس کر رہا تھا، سبحان اللہ نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا ہے، پاک ہے وہ ذات۔ اے لوگ اب سوال مت کرنا، لے جا، اگر تم کچھ سوال کرتے ہو، اگر شک کرتے ہو تو اس کا مطلب میری طاقت میں تمہیں شک ہوگا، کیونکہ میں لے کر گیا ہوں۔ اگر تمہیں شک ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو گویا تمہیں خدا کی ذات پر شک ہے، خدا کی طاقت پر شک ہے، خدا کے جو ہے بے مثل و بے مثال ہونے میں شک ہے۔ نہیں، میں لے کر گیا ہوں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے کچھ حصے میں، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ بے شک انہ والسمیع البصیر، بے شک حضور سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ بہرحال یہ آیت کریمہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی بھی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر معراج سورے کو جو ہے، جو تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے آدھے پارے سے زیادہ کی سورہ ہے، اللہ نے اس کو سفر معراج سے شروع فرمایا ہے۔ بہرحال میں اس کر رہا تھا کہ یہ معراج کا جو ہے اللہ نے اس میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اب آئیے معراج کیسے ہوئی ہے، معراج کیسے ہوئی؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کہاں؟ مسجد۔ آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر پر، چچا زاد بہن
اور اس عالم میں حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ حضرت، ایک اس میں آتا ہے کہ 50,000، ایک روایت میں آتا ہے کہ 50,000 فرشتوں کی بارات تھی، ایک میں آتا ہے کہ جبرائیل کے ساتھ 1,000 فرشتے، اسرافیل کے ساتھ 1,000 فرشتے، میکائیل کے ساتھ 1,000 فرشتے، اور ملک الموت کا نام کیا ہے؟ اسرائیل، ہاں ان کے ساتھ جی اس طرح یہ فرشتوں کی بارات آتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل پہنچے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں۔ حضور اس میں تاب ہے کہ حضور کی آرام میں خلل ڈالے۔ اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، میں بھی اس طرح ہے، کیسے بیدار کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قبل قدمی، تم اپنی نورانی کافوری آنکھوں کو میرے نبی کے تلووں سے ملنا شروع کرو، اپنی نورانی کافوری آنکھوں کو میرے نبی کے تلووں سے ملنا شروع کر دو۔ اسی کو تو کہا ہے جن کے تلووں سے جبریل آنکھیں ملیں، جن کے تلووں سے جبریل آنکھیں ملیں، چاند سورج اشاروں پہ جن کے چلیں، اور جن کے آگے دیے کفر کے نہ جلیں، اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہی بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اب ایک بات اور، یہ آخر آرام، آج کی رات تو آرام کرنی، اندازہ لگائیے آپ جو ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا تم ہم سے بات کرنا چاہتے ہو تو کوہ طور پر آؤ، کہا لیکن پہلے 30 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ وَبَعَثْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جی 30 دن کے روزے رکھو، اچھا، اور اس کے بعد جب کوہ طور پر پہنچے تو کیا کہا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ جوتی اتارو، یہ مقدس زمین ہے، اور جوتی اتروائی جا رہی ہے، پہلے 30 دن روزے رکھوائے جا رہے ہیں، تب اللہ تعالیٰ پردے کی آڑ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اِنَّنِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِلَى آخِرِهِ۔ اور یہاں پر عالم یہ ہے، ادھر حضرت موسیٰ خود جاتے ہیں اور یہاں بلایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ سواری دے کر کے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل اکیلے نہیں ہے بلکہ براق، جنت میں 70,000 براق میں سے ایک براق، جب اللہ نے کہا جنت سے براق لو تو حضرت جبرائیل پہنچے، تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ 70 یا 40,000 براق جو ہے جنت کے اس میں گھوم رہے ہیں، تو دیکھا سب خوش ہیں مگر ایک رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل اس کے قریب پہنچے، کیا بات ہے، سب خوش ہیں، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا جب سے مجھے علم ہوا ہے میں حضور کی محبت میں رو رہا ہوں، بس اسی براق کا انتخاب ہوتا ہے صاحب۔ بہرحال اندازہ لگائیے آپ، اور یہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر، آپ دیکھیں گے کہ حضرت جبرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کر رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، پڑھتے جائیے آپ جو ہے کہ جب 7 لاکھ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ لے کر چلے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے، ادھر دریائے نیل ہے، ادھر فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے پہنچتا ہے، پہنچنے والا ہے، ادھر فرعون، ادھر سامنے دریائے نیل، ادھر 7 لاکھ بنی اسرائیل، لوگ گھبرا گئے کہ اگر فرعون نے پکڑ لیا تو پہلے سے کہیں زیادہ ظلم کرے گا، دوڑے دوڑے کس کے پاس آئے؟ اپنے نبی کے پاس آئے۔ امتی کو جب کوئی مسئلہ ہو تو اپنے نبی کی طرف، یوں تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ امتی پر جو فضل و کرم فرماتا ہے وہ اپنے نبی کے صدقے میں۔ لوگ آئے حضرت موسیٰ کے پاس، موسیٰ کیا کریں؟ پیچھے ادھر سامنے سمندر، پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا سمندر میں لاٹھی مارو، لاٹھی ماری، کیا ہوا؟ راستے پیدا ہوئے۔ 7 لاکھ بنی اسرائیل جو 12 خاندان تھے، ان میں کتنے تھے؟ یہ 7 لاکھ لوگ جو تھے 12 خاندان، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے انہی کی اولادیں، اب وہ 12 سے کتنے ہو گئے؟ 7 لاکھ ہو گئے، الگ الگ خاندان، تو 7 راستے بن گئے۔
پانی ہٹا اور دیواریں، پانی کی دیواریں ایسی کہ کھڑکیاں ہیں تاکہ ایک دوسرے سے بات کرتے چلے، ہاں بھائی کیسا، اچھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے کہ نہیں، بولے ہاں بہت مزہ آ رہا ہے صاحب، جو ہے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اور ایک دوسرے مطلب جو اچھے انداز سے 7 سمندر، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت موسیٰ کی دعا پر سمندر میں راستے دے دیے ہیں۔ آگے چلے تو ایک چٹیل میدان ہے، وہاں پر دھوپ کی وجہ سے 7 لاکھ بنی اسرائیل پریشان ہیں۔ پھر آئے، اے موسیٰ اس دھوپ سے کیسے بچے؟ اللہ دعا فرمائی حضرت موسیٰ نے، اے اللہ میری قوم بنی اسرائیل کو دھوپ سے بچا لے۔ اللہ نے کہا بادل بھیج دیا ہے۔ کیا بھیجا ہے کہ بادل نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ بادل نے سایہ کیا تاکہ وہ مکان کا کام کرے۔ اس کے بعد کھانا ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو رہا ہے، 7 لاکھ لوگوں کا جو ہے کہاں سے آئے گا پارسل؟ جو ہے اگر میں کہتا ہوں دنیا میں ایسا کوئی ہوٹل نہیں ہوگا کہ جس میں 7 لاکھ لوگوں کا برباد کھانا ہو اور فوراً پارسل کر کے امیڈیٹلی آرڈر آئے اور فوراً جو ہے پہنچے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے 7 لاکھ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے پارسل بھیج دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ایک جو ہے چھوٹا کوئی پرندہ ہوتا ہے جنتی، وہ فرائی کیا ہوا ایک دم جو ہے شاندار والا گرم گرم اور تھوڑا سا میٹھا جو ہے یہ جنتی جو ہے منہ و سلوہ نازل ہو رہا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ، یہ قوم بنی اسرائیل جب تک حضرت موسیٰ کی فرمانبرداری کرتے رہی، ہر نعمت آتی رہی۔ اور جب آگے تاریخ پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، جب اسی قوم نے اپنے نبی کی فرمانبرداری چھوڑ دی تو آگے آیت آ رہی ہے، کیا کہا کہ کونوا قردۃ خاسئین، اب تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے۔ پوری 1400 سالہ تاریخ پڑھیے کہ جب تک مسلمان اپنے نبی کی فرمانبرداری کر رہے تھے تو آج دیکھا تاریخ سمندر نے راستے دیے ہیں اور دنیا کی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں کو چوم رہی تھی، اور جب سے مسلمانوں نے اپنے نبی کا راستہ چھوڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کس طرح سے سیاست کے میدان میں کس طرح آج ہم لنگڑے لولے ہو گئے ہیں، ہمیں دوسروں کے پیچھے چلنا پڑ رہا ہے، اور اتنے پیچھے کہ سب سے پیچھے جبکہ ہمارے نبی نے معراج میں جا کر مسجد اقصی میں نماز پڑھا کر یہ بتا دیا ہے کہ نبی وہ ہیں، ہمارے نبی جو نبیوں کے بھی امام ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں تو اور سب میں آگے ہمارے نبی ہے، مگر آج اس نبی کی امت جو ہے پیچھے کیوں ہے؟ جی اللہ اکبر۔ میں نے یہ کہا ہے کہ معراج ہو نبی کو، امت کو ہو زوال، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب تک بنی اسرائیل فرمانبرداری کرتے رہے، کبھی سمندر راستے دے رہا ہے، کبھی آسمان بادل سایہ کر رہا ہے، آسمان سے کھانے نازل ہو رہے ہیں، اور جب ایک وقت آیا، کیا آیا؟ وقت آیا کون سا؟ پانی ختم ہو گیا صاحب، 7 لاکھ لوگ کہ پانی ختم، کہاں سے آئے گا بھائی؟ استنجا بھی ہے، پینا بھی ہے، بچے بوڑھے جوان عورتیں سب موجود ہیں، 7 لاکھ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے۔ پھر دوڑے دوڑے آئے کہاں؟ حضرت موسیٰ کی بات۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک پتھر تھا، اور جانتے یہ پتھر کون سا تھا؟ آپ سن کر حیرت میں ہوگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسا معاملہ تھا کہ عورتیں مرد ننگے ہو کے نہاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی، آپ اپنے سطر کو چھپاتے تھے، کیونکہ نبی کی شایہ نشان یہی تھا۔ تو لوگ یہ شک کرنے لگے، لگتا ہے ان کے اندر کوئی خرابی تو نہیں ہے، ان کے جو جسمانی جو ان کے جو خاص عزم ہیں جن کو چھپایا جاتا ہے، کہیں ان میں تو کوئی گڑبڑ نہیں، جس کی وجہ حضرت موسیٰ ہمیشہ تیمم باندھے رہتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں کسی نے بھی۔ لوگ ان پر طرح طرح کے باتیں کرنے لگے۔ کن پر؟ حضرت موسیٰ۔ جب نبی پر کوئی الزام آتا ہے تو نبی خاموش ہوتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے، اور میرے نبی کی تو شان یہ لگے پورا قرآن پڑھیے آپ جو ہے، جب کسی نے چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، گھر والا ہو کہ باہر والا ہو، خدا کی قسم حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ذرا سے بھی کسی کی طرف سے تکلیف ہو جائے فوراً آیت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اب یہ لوگ حضرت موسیٰ کے جسم کے پارٹس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ یہ چھپاتے کیوں ہیں، کیا بات ہے؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر جب سمندر جو ہے ایک پتھر پر آپ نے کپڑے رکھے اور آپ جو ہے پانی میں چلے گئے نہانے کے لیے، کوئی نہیں ہے دور دور تک ایک دم۔ اب جب نہا کے فارغ ہو گئے اور نکلنے لگے تو پتہ چلا پتھر چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ پتھر چل رہا ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے گئے، پتھر بھاگ رہا ہے، کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ پتھر کیا ہو گیا؟ کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے، یہ پیچھے اور پتھر آگے یہاں تک کہ چلتے چلتے آبادی میں آ گئے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے موسیٰ تو ننگے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے کپڑوں کے چکر میں یہی بھول گئے کیا کہ میں ننگا ہوں۔ یہاں تک کہ آبادی میں پہنچ گئے اور جو لوگ الزام دے رہے تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ کو اللہ نے ارے ہمارا جو جسم کا حصہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بہت زیادہ خوبصورت عطا فرمایا ہے۔ جی بہرحال جب لوگوں نے دیکھ لیا، یقین کر لیا کہ حضرت موسیٰ کے کسی بھی جسم کے پارٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ بطور شرم جو ہے، جو انسانی شرم جو ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ ہمیشہ اپنے جسم میں ڈھانپتے ہیں۔ بہرحال وہی پتھر آپ کے ساتھ تھا۔ اب اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اس پتھر پر لاٹھی مارو۔ لاٹھی ماری تو کتنا 12 چشمے نکلے۔ کتنا بڑا پتھر ہوگا آپ اندازہ لگا؟ بیٹھنے کے لائق کتنا ہوتا ہے؟ تو اپن وضو کرتے ہیں نا مسجد میں بیٹھ کے، تو بس اتنا ہی کہ جتنا آدمی بیٹھ سکے۔ اسے پتھر مارا تو 12 چشمے پانی کے، اور کہا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک جو ہے اپنا جو ہے چن لے اور پانی لیتا رہے۔ 7 لاکھ بنی اسرائیل کی پانی کی جتنی بھی ضرورت تھی سب پوری ہو گئی جو ہے۔ آپ کو اندازہ کہ اتنے سارے پتھر میں اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ اتنا پانی ہے نا؟ تو اگر چھوٹے سے پتھر میں اتنا پانی آ سکتا ہے تو کیا خیال ہے آپ کا کہ حضرت خواجہ کے کاسے مانا ساگر کا پانی نہیں آ سکتا ہے نا؟ آ سکتا ہے نا؟ اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے جی۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ بہرحال میں اس کر رہا تھا، ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ کس کی؟ حضرت موسیٰ کی۔ فرعون کے پکڑنے کی بات آئی تو سمندر نے راستے دیے اور اسی سمندر نے فرعون کو غرق کر دیا، ہے نا؟ بات آئی کھانے کی تو آسمان سے منہ سلوا، بات آئی مکان کی سورج کی دھوپ سے بچانے کے لیے تو بادل نے سایہ کیا، بات آئی کھانے کی تو منہ سلوا، بات آئی پانی کی تو 12 چشمے۔ ہر دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن جب کوہ طور پر توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، جب کوہ طور پر رب سے بات چیت ہو رہی ہے، فَكَلَّمَهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، بات کرتے جب بہت مزہ آیا، کہا جس سے بات کرنے میں اتنا مزہ اس سے دیکھنے میں کتنا مزہ ہوگا۔ بس دل کی بات زبان پر آ گئی اور عرض کرتے بارگاہ الہی میں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، یہ دعا قبول نہیں ہوگی جو ہے، یہ درخواست تم مجھے نہیں دیکھ سکے موسیٰ، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ جی اندازہ لگائیے، ہر دعا قبول ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کی، لیکن جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو کیا کہہ رہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آل حضرت نے اسی کو فرمایا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش ہے لن ترانی، کہیں تو یہ جوش ہے کیا کہ نہیں موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ کہہ رہا ہے اللہ مجھے دیکھنا ہے، حضور اللہ فرماتا کہ نہیں دیکھ سکتے، یہ جوش ہے کہ نہیں دیکھ سکتے، تم میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب حضور معراج کی شب جا رہے گے تو کیا ندا رہی تھی؟ ندا شب اسرا ادنو منی اے محبوب، تھی ندا شب اسرا ادنو منی اے محبوب، بے دھڑک چلے آؤ ہم نہیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر، نہ روزہ رکھا گیا ہے نہ ہی یہ کہا کہ جوتے اتار کر آؤ، بلکہ اور قریب جو ہے۔ بہرحال میں کر رہا تھا تو جب حضرت موسیٰ نے ضد کی تو اللہ نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ موسیٰ، کسی کا حق مارنا کیسا ہے؟ کسی کا حق مارنا کیسا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مولا حق تو نہیں ماننا چاہیے کسی کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا دیدار کرنا صرف آمنہ کے لال در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، صرف وہی دیدار کریں گے۔ مقاصد میں انشاءاللہ میں اس کی تشریح کروں گا کہ معراج کے مقاصد کیا ہیں۔ بہرحال تو اب آج خود رب نے دیدار کے لیے جو ہے پیغام، حضور بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام سنایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ میں چاہے زمزم کے پاس حضور
کا سینہ حضرت جبریل نے چاک کیا اور چاک کر کے جو ہے انوار و تجلیات سے سینے کو لبریز کیا. 3 مرتبہ جو ہے حضور کا سینہ چاک کیا گیا ہے. پہلی مرتبہ جب حضور حضرت دائی حلیمہ کی پرورش میں تھے اس وقت، اور دوسرا جب نبوت اعلان نبوت. تیسرا یہ جو ہے آپ کا جو ہے اب سینہ چاک ہوا اور آب زمزم سے دھویا گیا آپ کے دل کو، اور انوار و تجلیات بھر کے اس کو جو ہے کیا کر دیا گا، ہاتھ پھیرا حضرت جبریل نے، بالکل ایک دم پتہ ہی نہیں چلا. یہ آج سائنس اتنے سالوں کے بعد جو ہے کہیں جی بائی پاس آپریشن کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو 1400 سال پہلے میرے نبی کا 3 بار ہوا ہے، 3 بار سرجری ہوئی ہے جی. اور ایسی کا کوئی نام و نشان نہیں. اسی کو مولانا نذیر اکرم مراد آبادی فرماتے ہیں کہ وہ راہ جو اب آ کر سائنس نے پائی ہے، وہ راہ جو اب آ کر سائنس نے پائی ہے 1400 برس پہلے آقا نے دکھائی ہے، اور سائنس نہیں پہنچی اب تک بھی جہاں اکرم واللہ وہاں میرے آقا کی رسائی ہے.